فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ دنیا بھر میں ہمارے چینل کو پسند کرنے والے، دیکھنے والے حضرات اور اصلاح کرنے والے حضرات، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ پاک دامنی کا بدلہ پاک دامنی سے، یعنی اگر مرد خود پاک دامنی کی زندگی گزارے گا تو اس کو صلہ یہ ملے گا کہ کل اس کی اہلیہ ہوگی وہ بھی نیک اور پاک دامن ہوگی، اور اگر مرد کسی غیر محرم عورت کی طرف بری نظر سے دیکھے گا تو پھر کل اس کی بیٹیوں کی طرف بھی بری نظر سے دیکھا جائے گا۔ تو اس لیے پاک دامنی کا بدلہ وہ اللہ کریم پاک دامنی کی صورت میں عطا فرماتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اس چیز کا خیال نہیں کیا جاتا کہ ایک شخص وہ باہر نکلتا ہے اور کسی غیر محرم عورت کو دیکھتا چلا جاتا ہے اور یوں پھر گناہ سے گناہ میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے۔ ذہن میں رکھیں، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کما تدینو تو دانو، جیسا کرو گے ایسا تمہارے ساتھ وہ کیا جائے گا۔ دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، ایک تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر سے، اور دوسرا علامہ آلوسی کی تفسیر روح المعانی کی 5ویں جلد صفحہ 68 سے۔ یہ دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ جو ہمارے بھائی یا بہنیں ان کو سنیں گے تو یقیناً نصیحت حاصل کر کے اپنے دل کا قبلہ وہ درست کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک جیولرز، اس کی بہت بڑی دکان، اور اس کی جو بیوی ہے اللہ نے اس کو مطلب ہے کہ غیر معمولی حسن و جمال سے آراستہ کیا ہوا تھا، اور ان کے گھر ایک سقا یا ساقی کہہ لیں، پانی بھرنے والا روزانہ آتا تھا، اور 30 سال تک وہ پانی بھرنے والا پانی ان کے گھر کا بھرتا رہا۔ 30 سال کے بعد ایک دفعہ اس نے جیولرز کی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے دبایا، وہ چلا گیا اور بیوی رونا اس کے بعد روتی رہی، اور بیوی نے کہا کہ مجھے بڑا افسوس ہوا، اس نے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی۔ 30 سال تک یہ پانی بھرتا رہا اور اس نے یہ عمل نہیں کیا، اور آج اس نے میرے اعتماد کو بہت زیادہ ٹھیس پہنچائی ہے۔ اللہ کی قدرت، تھوڑی دیر کے بعد اس کا شوہر جیولر گھر کھانا کھانے کے لیے آیا، اور اس نے دیکھا کہ بیوی رو رہی ہے، تو اس نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے بتایا کہ اس طرح کا معاملہ ہوا، میرا بڑا اعتماد والا یہ ساتھی تھا، تو 30 سال کے بعد اس نے میرا ہاتھ دبایا، اور اس طرح شہوت سے دبایا، مجھے بہت ٹھیس پہنچی، تو اس کا جو شوہر ہے وہ بھی رونا شروع ہو گیا۔ بیوی نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ آج دن کو ایک عورت میرے پاس آئی، تو میں اس کو زیورات پہنا رہا تھا، تو میں نے بھی اس کے ہاتھ کو وہ دبایا تھا، اور پھر میں نے پکی توبہ کر لی تھی کہ آج کے بعد میں یہ عمل نہیں کروں گا۔ اب اللہ کی قدرت، جیولرز نے اس عورت کو کہا اب جب کبھی وہ ساقی آئے گا تو دیکھنا کہ وہ کیا کرے گا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ ساقی آ جاتا ہے، اس عورت کو کہتا ہے کہ بہن مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے تمہارے اعتماد کو ٹھیس پہنچایا، مجھے معاف کر دو، آج کے بعد زندگی بھر میں کبھی ایسا وہ نہیں کروں گا۔ اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اس نے ادھر سے توبہ کی اور اس کے شوہر نے ادھر سے توبہ کر لی۔ تو جیسا بندہ ارادہ کرتا ہے، جیسے اس کی وہ نیت ہوتی ہے، اس کے مطابق ہی وہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ نیت المومن خیر من عملی، ایک روایت میں حضور فرماتے ہیں مومن کی نیت تو اس کے عمل سے بھی بہتر ہوتی ہے۔ جی دیکھیں، اسی طرح علامہ آلوسی لکھتے ہیں تفسیر روح المعانی کے اندر، ایک بادشاہ تھا، اس کو کسی عالم نے مسئلہ بتایا، انہوں نے کہا کہ یہ جو زنا ہوتا ہے نا، یہ قرض ہوتا ہے، یا اس کو آپ قصاص کہہ لیں، اگر کوئی بندہ کسی کے ساتھ بدکاری کرتا ہے تو ضرور اس کی والدہ یا بہن کے ساتھ بھی بدکاری ہوتی ہے، یا اس کی بیٹیوں کے ساتھ، یا اس کی فیملی وہ عورتیں ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا واقعتاً ایسا ہی مسئلہ ہے، زنا قرض ہوتا ہے یا زنا قصاص کی طرح ہوتا ہے، جس طرح قصاص میں جان کا بدلہ جان ہوتا ہے اسی طرح؟ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل ایسے ہی ہے۔ تو
بادشاہ سلامت نے کیا کیا، اپنی شہزادی پر اس کو آزمایا، اپنی بیٹی کو سادے کپڑے پہنا کر کہا تم بازار میں نکل جاؤ۔ وہ سادے کپڑے پہن کر، ایک عام یونیفارم پہن کر وہ بازار میں چلی جاتی ہے۔ جب وہ بازار میں جاتی ہے، سارا بازار گھوم کے آتی ہے، کوئی غیر محرم اس کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا، بلکہ نظروں کو جھکا لیتا ہے کہ عورت زاد ہے، غیرت کرتا ہے۔ اور پھر وہ جب واپس پلٹی ہے شہزادی، اب شاہی محل کے قریب جب پہنچی تو ایک باہر سے ایک بندے نے دیکھا کہ وہ شاہی محل میں جا رہی ہے۔ اس نے پھر یہ کہا کہ یہ تو جو ہے شہزادی ہے، بادشاہ کی بیٹی ہے اور بڑی حسن و جمال والی ہے۔ تو اس نے پھر اس کی طرف جو ہے وہ کیا کیا، بری نظروں سے دیکھا، اس کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ دبایا، تو پھر گھر آ گئی۔ جب گھر آتی ہے تو بادشاہ سلامت سے اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا بتاؤ بیٹی کیا ہوا؟ کہا جب سے ادھر سے گئی ہوں، سارے بازار میں گھومی ہوں سادہ لباس میں، تو ہر ایک نے ایک عام عورت سمجھ کے غیرت کی ہے اور اپنے نگاہوں کو نیچے جھکا کے رکھا ہے، لیکن جب شاہی محل میں داخل ہونے لگی ہوں تو ایک خادم اس نے موقع پا کر اس نے کہا یہ بادشاہ کی شہزادی ہے، میرا ہاتھ پکڑا۔ تو پھر بادشاہ جو ہے وہ رونا شروع ہو گیا۔ اس نے کہا ہاں بالکل ایسی ہے، میں نے بھی ایک مرتبہ زندگی میں ایسا ہی کیا تھا۔ تو اس لیے پھر برائی کا بدلہ برائی ملتا ہے، نیکی کا بدلہ نیکی ملتا ہے۔ اللہ کریم آپ کی، ہم سب کی جو ہے بہنوں کی اور بنات اسلام کی خصوصی حفاظت فرمائے، اور خاتون جنت کی چادر تطہیر کے صدقے جو ہے عفت اور عصمت اور پاک دامنی کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔